بڑے پیار والے ہیں، تجھے معاف کر دیں گے۔ ایک رات کعب بن زہیر چھپتے چھپاتے میرے آقا کی بارگاہ میں آیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کے عرض کی کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں کعب بن زہیر آ جائے تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اس نے یہ جملے کہے کہ اگر آپ کی بارگاہ کے اندر کعب بن زہیر آ جائے تو آپ اسے معاف کر دیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے کعب اب آج گئے ہو، جاؤ تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ کعب جو بڑا فصیح و بلیغ شاعر تھا، اس نے کہا بندہ نواز آج تو تو نے مجھے نواز ہی دیا ہے، میرے تمام جو خطائیں تھی، میرے تمام جو ہجویہ شعر تھے میں نے آج ختم کر دیے ہیں، تو نے مجھے نواز دیا ہے۔ بندہ نواز ایک میری گزارش بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے کعب کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وہی کعب جو آپ کے بارے میں تنقید سالہ جملے کہتا تھا، آج آپ کی بارگاہ میں آپ کی نعت کہنا چاہتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ حسان، وہ کعب بن زہیر جو آپ کے بارے میں تنقیدانہ جملے کہتا تھا، آج آپ کی بارگاہ کے اندر ایک نعت سنانا چاہتا ہے، بڑا ہی مشہور، بہت بڑا ایک قصیدہ ہے۔ ایک ہی شعر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت حسان کہتے ہیں کہ ان الرسول لنور یستضاء بہ، یہ جو رسول ہے ان الرسول لنور یستضاء بہ، کہ یہ جو رسول ہیں یہ وہ رسول ہیں کہ جن کے نور سے میرے رب نے تمام زمانے کو منور کر دیا۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ، کہ یہ وہ رسول ہیں کہ بے شک جس کے نور نے زمانے کو منور کر دیا ہے۔ مہند من سیوف اللہ مسلول، کہ یہ وہ حسین نور والے نبی ہیں کہ جن کے نور کی وجہ سے، جن کے نور کی اتنی چمک ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی تلواریں چمکتی ہیں۔ پھر آگے چلیے، جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مسجد نبی کے اندر، مدینہ شریف کے اندر تشریف لائے، اذان ہو رہی ہے، مدینہ کے اندر تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں نے بڑی مخالفت شروع کر دی۔ آخری دو گزارشات کہ بڑی مخالفت شروع کر دی۔ پھر ان کے جتنے بڑے یہودی تھے، سردار یہودی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے ان کو بٹھایا، کہا عبداللہ بن سلام تو بھی ہمارا بڑا عالم ہے، ہمارا مفتی ہے، تیرا باپ بھی سلام ہمارا بہت بڑا شیخ الاسلام تھا، ہمارے اسلام کو جاننے والا تھا۔ اب ایک نیا اسلام آ گیا ہے، محمد نبی علیہ السلام آ گئے ہیں، انہوں نے ایک اسلام کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اس کا کچھ رد کیا جائے۔ پھر وہ سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے 100 سوالات بنائے، 100 سوال بنا کے عبداللہ بن سلام کے ہاتھ میں اس کی فہرست سوالی، کہا عبداللہ بن سلام جاؤ مسلمانوں کے نبی کے دربار میں جاؤ اور جا کے یہ سوال کرو کہ اگر ایک کا جواب دے دیں تو دوسرا سوال کر دو، اگر دوسرے کا جواب دے دیں تو تیسرا کر دو، حتیٰ کہ یہ وہ 100 سوال ہیں کہ کوئی بھی ان 100 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہ 100 سوال لے کے جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا کس حالت میں بیٹھے ہیں کہ جس طرح چاند نکلتا تاروں میں، جس طرح پھول کھلتا بہاروں میں، میرے آقا حسین انداز کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام کی پہلی نگاہ پڑتی ہے تو وہ ایک فارسی کا شاعر بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے عبداللہ بن سلام نے اس وقت یقیناً یہ کہا ہوگا کہ 100 سال سفر کردم عاشق نہ شدم، کہ میں تو وہ ہوں کہ جس نے بڑے سفر کیے ہیں، ہزاروں سال سفر کیے ہیں، سفر ناموں کو بڑا ہے،
لیکن جو تیری نگاہ ہے سر سال صبر کردم عاشق نہ شدم یک بار تیرا دیدم دیوانہ شدم کہ اے حسین چہرے والے اے وضحا مکھڑے والے واللیل زلفوں والے میں نے بڑے صبر کیے بڑے ملک دیکھے بڑے حسین دیکھے بڑے اداؤں والے دیکھے لیکن کسی نے مجھ پہ کوئی اثر نہیں چھوڑا لیکن تیری ایک نگاہ نے مجھے دیوانہ کر دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد محمد مصطفیٰ وہ کہتا ہے کہ جب عبداللہ بن سلام کی نگاہ پڑی ہوگی یقیناً یہ جملے عبداللہ بن سلام کی لب پہ آئے ہوں گے تو ایک اور فارسی کا شاعر کہتا ہے تو نے اس کا نقشہ ہی نہیں کھینچا آج سن میں تجھے کہتا ہوں کہ اس نے جب حضرت عبداللہ بن سلام کی پہلی نگاہ میرے آقا کے حسین چہرے پہ پڑی ہوگی تو یقیناً حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ کہا ہوگا اے لگائے تو جواب ہر سوال اے لگائے تو جواب ہر سوال ہر شبد ہر مشکلات دیکھ لو کال کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ کہا ہوگا کہ اے لگائے تو یہ جو تیری ملاقات ہے میرے ہر سوال کا جواب یہ جو تیری ملاقات ہے میرے ہر سوال کا جواب ہے اور تیری گفتگو جو ہے یہ جو تیری ملاقات ہے یہ جو تیری نگاہ ہے بغیر گفتگو کے میری تمام مشکلوں کو حل کرنے والی ہے سبحان اللہ تو آپ بھی تاریخ بھی سیرت بھی حدیث بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام تو 100 سوال کرنے آئے تھے لیکن جب اس حسن کو دیکھا سوال کرنا ہی بھول گئے عرض کی بندہ نواز ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام لانا چاہتا ہوں اللہ یہ حسن تھا اور جب یہی حسن شہنشاہ گولڑا دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکتی لال نورانی ہے کالی ظلم تیاک مستانی ہے مقبول عقیہن بدبند سبحان اللہ یہ حسن کی باتیں ہیں اگر ان کو آپ جتنا شروع رہیں یہ زندگیاں تو رک سکتی ہیں یہ سانس تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن میرے آقا کے حسن کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی اب آئیے آیت کریمہ کی طرف کہ کسی کو محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے تو میرے آقا جتنا کوئی حسین نہیں ہے اور جس کو میرے آقا کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے پھر وہ اتباع کرتا ہے اتباع مصطفیٰ کرتا ہے اب آیت کو سمجھیے کہ جو اتباع مصطفیٰ کر لیتا ہے پھر فرمائیے کہ رب تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے یہ قرآن کا واضح اعلان ہو رہا ہے کہ جو میرے حبیب کی اتباع میں آ گیا حبیب ان سے کہہ دو کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ پہلے وہ میری رضا چاہتے تھے میرے برگزیدہ بندے بننا چاہتے تھے وہ مجھ کو محبوب بنانا چاہتے تھے اے حبیب ان سے کہہ دو جب یہ تیری اتباع میں آ جائیں ان سے کہہ دو یہ میرے برگزیدہ بھی بن گئے اور خود کے میرے محبوب بن گئے سبحان اللہ اور فرمایا اگلا لفظ آیت کا اگلا لفظ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے حبیب ان سے کہہ دو تیری اتباع سے پہلے تیری تابعداری سے پہلے تیری فرما برداری سے پہلے جتنی ان سے خطائیں ہوئے تھی جتنی ان سے گناہ ہوئے تھے ان کو کہہ دو جب یہ تیری اتباع میں آ گئے ہم نے معاف کر دیے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور بخش دیے ہم نے واسطے سے ان کے گناہ اب جب اتباع مصطفیٰ ہو گئی تو اتباع مصطفیٰ کا انعام دیکھیے اتباع مصطفیٰ کا احسان دیکھیے اتباع مصطفیٰ کا فضل دیکھیے کہ رب کے محبوب بھی بن گئے اور رب تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو بھی بخش دیا واللہ غفور الرحیم مالک کریم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پہ ذکر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے یہ مختصر وقت تھا ہمارا یہاں پہ مختصر وقت میں بیٹھنا اور جو کچھ سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے